چند صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اتحاد کی جانب بڑھتے ہیں. آپ نے خود ایک بار کہا تھا کہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد زبردستی کی شادی ہے. پھر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں ووٹ نہیں پڑے جس کی وجہ سے نون لیگ کے ساتھ اتحاد کیا ہے. تو یہ اتحاد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فیوچر میں ٹوٹ بھی سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ میں تو نہیں فیصلہ کر سکتا. یہ تو پارٹی سی کا فیصلہ ہے یا پارٹی کی لیڈرشپ کا فیصلہ ہے، اور اتحاد راتوں رات نہیں بنتے. لیکن یہ کوئی شوق کا اتحاد نہیں ہے. یہ میں اس پہ آج بھی قائم ہوں. ہم نے اس نظام کو چلانا ہے. پارٹی کے پاس آپشنز بڑے محدود تھے. ایک طرف پی ٹی آئی تھی، ایک طرف نون لیگ تھی. ایک جماعت سے تو ہم نے اتحاد میں رہنا تھا، پھر ہی نظام چلنا تھا. تو پی ٹی آئی سے بہت ساری وجوہات پہ اتحاد ہو نہیں سکا. تو الٹیمیٹلی ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی. لیکن ہم پنجاب یا کے پی کے میں اس اتحاد کی وجہ سے ہمیں بہت سوالات سننے پڑتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں لیکن وہ ملک چلانے کے لیے آپ کو پولیٹیکل کوئی قربانی دینی بھی پڑتی ہے. پارٹی وہ قربانی دے رہی ہے. لیکن ایسی بھی کیا مجبوری ہے سر؟ آپ کھرے انسان ہیں، سچ بولتے ہیں. اصل مجبوری کیا تھی کہ بھٹو صاحب شہید محترمہ کی جمہوری پارٹی کو ایسی بھی کون سی مجبوری نے گھیر لیا کہ پھر نون لیگ کے ساتھ ہی اتحاد کرنا پڑا؟ کس کے ساتھ اتحاد کرتے؟ سیکنڈ آپشن پی ٹی آئی تھی. اور پی ٹی آئی اس وقت جس معاملات میں وہ گری ہوئی تھی، پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنا نہ ان کا اس وقت کوئی پولیٹیکل مائنڈ تھا وہ کسی جماعت کے ساتھ. آج بھی ان کا پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں ہے کسی کے ساتھ. تو جو پولیٹیکل ڈائلاگ پہ یقین نہ رکھتے ہوں ان کے ساتھ بیٹھنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. تو جب ایک پارٹی آپ کے پولیٹیکل ڈائلاگ یا پولیٹیکل انگیجمنٹ یا پولیٹیکل اتحادوں کے اوپر ہی یقین نہ رکھتی ہو یا وہ اس طرف آ نہ رہی ہو، تو پھر الٹیمیٹلی آپ کو نون لیگ، آپ اس سے پہلے بھی ہم تھوڑی دیر اتحاد میں رہ چکے ہیں، ہم نے مخالفت بھی بڑی ایک دوسرے کی ہے. تو ایز کمپیئر ٹو میچیور لوگ ہیں نون لیگ کے. لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارا ووٹر یا ہمارا نظریہ یا ہمارا مینیفیسٹو ایک دوسرے سے بالکل نہیں ملتا. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری بنیادی، میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کی سیاست سے لے کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سیاست تک، وہ یقیناً ایک مخصوص طبقے کے خلاف تھی. پھر وہ میجارٹی وہ مخصوص طبقہ آج نون لیگ کے ساتھ ہے. اور وہ لوگ جو اینٹی بھٹو سیاست کرتے تھے وہ بھی دو ہوتے تھے مائنڈ سیٹ. تو آج 3 پارٹیاں اور 1-2 آ گئی ہیں میدان میں. لیکن لڑائی الٹیمیٹلی پھر بھی آپ سوشلزم کہہ لیں، کیپٹلزم کہہ لیں، لیفٹ کہہ لیں، رائٹ کہہ لیں، بھٹوازم کہہ لیں، ضیاء الحقزم کہہ لیں، لڑائی آج بھی اسی طرف ہے. عام آدمی کی لڑائی اور طاقتور کی لڑائی، ورکنگ کلاس کاشتکار مزدور کی لڑائی، جس کے پھٹے ہوئے کپڑے یا جوتے پرانے ہوتے ہیں، یا جو دیہاتوں کا، چھوٹے شہروں کا یا کرائے کے مکانوں میں رہنے والی ایک کلاس ہوتی ہے، اس کی ایک جماعت آج بھی پیپلز پارٹی ہے. اور ایک سرمایہ دار ہیں جن کی کوئی جماعت نہیں ہوتی، جن کے مفادات ہوتے ہیں، جو ایس آر او سے منسلک ہوتے ہیں. اس ساری صورتحال میں کوئی مسئلہ آتا ہے، اختلافات ہوتے ہیں، تو پنجاب گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جس طرح آمنے سامنے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، فارم 47 کا بھی تانا دیتے ہیں. لیکن پھر ایٹ دی اینڈ کہا جاتا ہے کہ یہ ساتھ ہی ہیں، شاید انہیں خان کا ڈر ہے کہ ان کا اتحاد اسی طرح رہے گا. ایسا ہے؟ دیکھیں، ڈر کوئی نہیں ہوتا جی. یہ آپ نے پرائرٹیز ہوتی ہیں، آپ نے سیاست کرنی ہوتی ہے اور بند گلی سے بچنا ہوتا ہے. آپ نے سیاست کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. جی. تو پیپلز پارٹی نے بڑی مشکل فیصلے کیے ہیں پیپلز پارٹی نے، لیکن ہم بند گلی میں نہیں جانا چاہتے اور ہم چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. اس ملک کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. اس ملک کو آج اگر سالمیت کی بنیاد پہ، اگر آج آپ مارکہ حق کی وجہ سے یا آج آپ مضبوط فوج کی وجہ سے آج دنیا میں آپ کی عزت ہے، تو اس میں پیپلز پارٹی کی ایک کنٹریبیوشن ہے. ایز اے جماعت، ایز اے پرائم منسٹر، ایز اے لیڈرز، ایز اے اپوزیشن لیڈرز، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کنٹریبیوٹ کیا ہے اس ملک کے لیے، اس ریاست کے لیے، اس نظام کے لیے، آئین کے لیے. تو جو جماعت جس کی ایک تاریخ ہو، قربانیوں سے بھری پڑی ہو، آپ اس جماعت کو چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے تو نہیں کمپیریزن کر سکتے نا، آپ بڑے فیصلوں سے کمپیریزن کریں. اچھا سر، سندھ کے دورے کے حوالے سے بھی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی. سہیل آفریدی صاحب پہلے لاہور گئے، پھر سندھ گئے. شروع میں ہم نے دیکھا کہ سعید غنی صاحب جاتے ہیں ایئرپورٹ پر، ان کا ویلکم کرتے ہیں، سندھی ٹوپی دیتے ہیں، اجرک پہناتے ہیں، سارا ایک اچھا ماحول ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا. اور پھر ناصر حسین شاہ نے بھی یہ کہا کہ ہم ان کو پروٹوکول دیں گے، سیکیورٹی دیں گے. لیکن سر اچانک 2 دن میں پورا منظرنامہ بدل جاتا ہے. پھر پی ٹی آئی الزام عائد کرتی ہے کہ رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، ہمیں روکا جا رہا ہے. ایون کہ شیلنگ کا بھی انہوں نے کہا کہ کی گئی ہے. یہ اچانک کیا ہو گیا سر؟ کوئی ایک لاٹھی کسی کو خدا نخواستہ لگی ہو، کوئی ایک ایف آئی آر ہوئی ہو، وہ تو کہتے ہیں میں ویران راستوں پہ ڈال دیا تھا، کوئی روڈز بلاک ہو. ویران راستوں میں وہ ویسے ہی نظریاتی طور پہ ویران راستوں میں بہت عرصے سے ہیں. اچھا، وہ اپنا راستہ ٹھیک کریں، ان کے لیے سیاسی ویران راستے ہیں اور ویران راستہ کوئی نہیں ہے.
اچھا اور اگر حکومت، میں خود کراچی میں تھا، ہماری میٹنگز ہوئی ہیں وہاں پارٹی کی بھی، تو بالکل یہ فیصلہ تھا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہ کسی صورت بھی ہم نے رواداری یا برداشت سے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے ان کا استقبال کرنا ہے، ان کو مہمانوں کی طرح رکھنا ہے، اور جو پولیٹیکل وہ سڑکیں بلاک کرنا چاہتے تھے، اس کے اوپر جلسہ کرنا چاہتے تھے، یہاں پہ ایک اختلاف تھا کہ ہم نے کہا آپ گراؤنڈ میں جلسہ کر لیں، اس کے لیے اجازت نامہ بھی دیا، اور کوئی ان کے لیے گراؤنڈ میں 44 بھی نہیں، سیکشن 44 بھی نہیں لگا، تو اور کیا ایز کمپیئر ٹو پنجاب یا ادر پروونس دیکھ لینا، ہاں اسے تو یا ظاہر ہے اسلام آباد شروع میں دیکھ لیں، تو اگر آپ کمپیریزن کریں ان کی سہولتوں کے حساب سے، تو سندھ میں میرے خیال میں ان کو شکریہ ہی ادا کرنا چاہیے، اور ہم نے کوئی ان کو پریشان نہیں کیا، یہ پیپلز پارٹی کا نظریہ ہی ایسا ہے۔ اچھا جان صاحب، سہیل آفریدی صاحب کی ہم بات کریں، چونکہ تو پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اپوائنٹ ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ ان میں اہلیت نہیں ہے، لیکن اب کافی سیاستدان ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کا بھی یہ نعرہ تھا کہ موروثی سیاست کا خاتمہ کریں گے، ایک عوامی ورکر وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے، کیا ندیم صدر چند صاحب آئندہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکتے ہیں؟ کیوں نہیں جی، یہ تو جو منظور ہوگا میری پارٹی کو اور میرے مالک کو، جو منظور ہوگا اللہ کو، وہ ہوتا ہے، اور پارٹیاں، سیاسی پارٹیوں میں موروثیت جو ہے نا، یہ آپ دیکھیں نا، پی ٹی آئی میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں کہ ایک فیملی میں 4 سیٹیں دی ہیں، تو یہ پالیٹکس ہوتی ہے، آپ کئی خاندان ہیں جن کے ہر فرد سیاست کر رہا ہوتا ہے، کئی خاندان کی خواتین کرتی ہیں سیاست، کئی خاندانوں کے صرف مرد حضرات کرتے ہیں، تو یہ ایک اپنا ہمارے سیاست کے ڈائنامکس ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ججز بھی کہیں کہ والد ججز ہیں اور بیٹا بھی جج بن گیا ہے، والد بیوروکریٹ ہے، بیٹا بھی بیوروکریٹ ہے، کیا ہم بیوروکریسی میں موروثیت کو کہیں گے؟ یہ اپنی قابلیت لیکن پہ کسی نے عثمان سیاست بزدار کرنی صاحب کی ہوتی ہے۔ اگزامپل دیکھیں، سہیل آفریدی صاحب کی دیکھیں، عوامی ورکر کو پی ٹی آئی آگے لے کے آئی ہے، ایک کریڈٹ تو جاتا ہے۔ اصل چیز ہوتا ہے ویژن اور ڈیلیور کرنا۔